بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا، اگلے دن قرآن خوانی میں لے کے آ کے بیٹھ گئے۔ کوئی کوٹ رادے کشن سے آیا، کوئی بمبے سے آ گیا، کوئی دائیں بائیں سے آ گیا، کوئی رائیونڈ سے آ گیا، کوئی دائیں سے آ گیا۔ ایک تھیلی میں چنی لے کے آوے گا، 500 روپے کے نوٹ لے کے آوے گا، اور ساتھ ہی 2-2.5 گز کی پگڑی لے کے آ کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ دیکھو وہ چمچے کھڑکنے لگ جائیں گے، کھانا تیار ہو جائے گا، مولوی عبدالحنان کا بیان ختم ہو جائے گا، فوراً کہیں گے دستار کر دو جی، دستار کر دو جی۔ راؤ صاحب بھی آگے بڑھیں گے، رانے صاحب بھی آگے بڑھیں گے، دستار کر دو جی، پگڑی باندھ دو جی۔ 4 آدمی مل کے پگڑی باندھیں گے، اور پگڑی باندھتے وقت میرے عزیزو وہ بھی رو کے دکھائے گا، وہ بھی رو کے دکھائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آج کے بعد مرنے والے کے گھر کا سربراہ، ماں کا سربراہ، دھیوں کا سربراہ۔ اب گھر کے اندر 5 سان کی ڈسپلین کی گولی بھی اس کی مرضی سے آوے گی، چائے بھی اس کی مرضی سے پکے گی، بھینس دودھ بھی اس کی مرضی سے دے گی، چارہ بھی اس کی مرضی سے چلے گا، بچوں کا رشتہ بھی اس کی مرضی سے ہوگا، ماں اس کی مرضی سے اپنے بھائیوں کے گھر جائے گی۔ آج کے بعد پرندہ بھی اس کے بیڑے سے، اس کے سین کے اوپر سے اپنی مرضی سے نہیں گزر سکے گا۔ اب یہ سربراہ بن گیا، اس کی سربراہی میں اماں کو اختیار کوئی نہیں، مامے کا داخلہ بند، چاچے کا داخلہ بند، پھپھی کا داخلہ بند، سارے کے سارے رشتہ داروں کا داخلہ بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ پیسہ اس کے پاس ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، روپیہ اس کے پاس ہے، باپ کی پینشن اس کے پاس آئے گی، سارے کا سارا اس کے پاس آئے گا۔ اس بابل سے پوچھو، اس غفور سے پوچھو، عبدالرحیم سے پوچھو، اس شکور سے پوچھو، محمد اسلم سے پوچھو۔ آج تو باپ کی ساری جائیداد، ماں باپ بہن بھائیوں کی خوشیوں کے اوپر اژدہا بن کے بیٹھ گیا۔ بتاؤ تیرے باپ سے رشتہ کیا تھا؟ میں سارے خاندان کا بہن بھائیوں میں بڑا تھا، سب سے پہلے گھر میں پیدا ہوا، میرے پیچھے 6 بہن بھائی آئے تھے، اپنے تائے چاچوں میں سب سے بڑا میں، ان کے اولاد بعد میں ہوئی تھی۔ مرنے والے کا خون میری رگوں میں آج دوڑ رہا ہے، میں حلال کہا، اس کوک نے مجھے پہلی مرتبہ جنم دیا تھا، یہ رشتہ ہے۔ پگڑی باندھنے کا رشتہ سمجھ نہیں آیا، میں سمجھاؤں پگڑی باندھنے کا رشتہ ٹھیک ہے، سارے رشتے اپنی جگہ ہے، تو ماما بھی لگا، بھتیجا بھی لگا، چاچا بھی لگا، تو بیٹا بھی لگا، تو بھائی بھی لگا، تو بڑا بھی لگا، اللہ اکبر، تو جٹھے کا بھائی لگا، تو پیٹھے کا بھائی لگا، اللہ اکبر، تو منجلا تو بڑا لگا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا، ابا جان کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب بھی آ کر بار بار نبض کو ہاتھ لگا کر بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، اس وقت ابا جان کو سورہ ملک سنانی تھی، تبارک الذی پڑھ کے سنانی تھی، سورہ یاسین پڑھ کے سنانی تھی۔ اس وقت تیرا بڑا پن کہاں گیا تھا؟ اس وقت تو مجھے پورے کمرے میں نظر نہیں آیا، باہر سیل کے اندر تو کھڑا ہوتا نظر آیا، نہ باپ کو سورہ یاسین پڑھاتے ہوئے نظر آیا، باپ کا وقت آخری آیا کلمہ پڑھاتے ہوئے تو نظر نہ آیا، سیدھا منہ کرتے ہوئے نظر نہ آیا، باپ کا منہ قبلے کی طرف کرتے نظر نہ آیا، کپڑے اتارنے میں نظر نہ آیا، غسل دینے میں نظر نہ آیا، میرے عزیزوں کفن پہنانے میں نظر نہ آیا، جنازہ اٹھا کر قبرستان لانے میں نظر نہ آیا، جنازے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے میں آگے نظر نہ آیا، باپ کو قبر اتارنے میں نظر نہ آیا، میرے عزیزوں باپ کو قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے نظر نہ آیا۔ ابا جان کو مرے آج 4 دن ہو گئے، رب العالمین کی قسم ہے تجھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا، بتا باپ کے صالح ثواب کے لیے کتنی مرتبہ تو نے قرآن پاک کھول کے دیکھا، کتنی مرتبہ تو نے درود شریف پڑھا، بتا کتنی مرتبہ تو نے کلمہ طیبہ، کلمہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کتنے 1000 مرتبہ تو نے اللہ کا نام لیا۔ کہے گا مولوی صاحب 4 ڈبیاں تو میں نے سگریٹ کی غم میں خالی کر دی، لیکن میرے باپ کے لیے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ نہیں پڑا۔ پھر تم میرا فیصلہ مانو، تمہیں ماننا پڑے گا۔ پھر عبدالفنان کا فیصلہ یہ، اور لوگوں پھر پگڑی اس کے سر کے اوپر نہ باندھو، اس کی ماں کے سر کے اوپر چادر دے دو۔ جو میرے عزیزو جب سے مرنے والا مرا 4 دن ہو گئے، سے روٹی کھا کے نہیں دیکھی، چائے پی کے نہیں دیکھی، اپنی بچیوں کو یتیموں کو گلے سے لگا کے بیٹھی ہے، جو رو رو کے کہہ رہی ہے اماں ابا یاد آ رہا ہے، وہ رو کے کہہ رہی ہے بیٹی صبر کر، اب تو صبر کرنا پڑے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، اور لوگوں جس نے 4 ڈبیاں سگریٹ کی پھونک کے دھوئیں کا ثواب پہنچایا، وہ پگڑی باندھنے کا حقدار نہیں۔ جس نے رو رو کے اپنے شور کے لیے آنسوں کی سیج اس کے لیے بچھا دی، اصل حقدار وہ ہے۔ اس سارے مولویوں سے بھی میرا گلہ ہے، ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے اس کی شریعت کوئی نہیں ہے پگڑی کی، لیکن میرے عزیزوں برادری کے لیے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس خاندان کا بڑا یہ ہے۔
جاؤ مسجد کی پہلی صف کے چوتھے کونے میں چوتھے نمازی سے جا کے پوچھو، مرنے والا 4 دن پہلے یہاں آنسوں سے اپنے پلے کو موڑ موڑ کے آنسو صاف کر رہا تھا، اس سے پوچھو آنسو کیوں صاف کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، او بھائی عبدالمجید دیکھ لیو اگر میرا انتقال ہوا میں اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے مروں گا، اس نے مجھے ستا کے رکھ دیا، آج وہی بڑا بیٹا لوگوں سے پگڑی بنوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ اس کی ماں سے پوچھو جس کو آج پورے مجمع میں ہزاروں کے سامنے عبدالحنان نے سر پگڑی باندھی، بتا تو صحیح اس کا گھر کے اندر کردار کیا ہے؟ کہنے لگی 4 دن پہلے اللہ اکبر بڑی بیٹی کے سسرال والے گھر کے اندر آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر مرحوم کا پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند کر لے، بیماری چلی گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب تو سانسیں باقی ہیں، چلو اس کی موجودگی کے اندر بیٹی کو رخصت کر دو، تمہارے سے جیز نہیں مانگتے، 4 آدمی آویں گے مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھا لیں گے، پھر ڈولی میں گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے تاکہ مرحوم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، کلیجہ مرنے سے پہلے ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت یہ بڑا بیٹا گھر کے اندر کوئی نہیں تھا، ماں نے کہا تھا شام کو بڑا بیٹا آ جائے گا، اب آپ کو تو پتہ ہے سارے گھر کا گھر کا درد وہی ہے، وہ شام کو گھر آ جائے گا، اس سے پوچھ کے فیصلہ کروں گی۔ مولوی صاحب یہ شام کو آیا، اس کے ادھے گرے بال کے بٹن کھلے ہوئے تھے، مجھے مڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر مجھے انسانی جانور لگ رہا تھا، میں ماں ہو کر 10 مرتبہ بات کرنے میں اس سے ڈرتی رہی، حتیٰ کہ میں نے ہمت کے ساتھ قدم اٹھا لیا، منہ کھول لیا اور میں نے زبانی لا کے پوچھا بیٹے اگر تیرے پاس وقت ہے تو بات سن لے۔ کہتا اماں ابھی تھکا ہارا ہے تجھے بھی ابھی کام یاد آ گیا، پھر کہنے لگا ہاں بول کیا بات ہے، میرے منہ پہ چڑھ چڑھ کے کہہ رہا تھا ہاں بول کیا بات ہے، مقصد کی بات کر۔ میں نے کہا تھا تیری بہن کے سسرال والے آئے رخصتی مانگ رہے ہیں، اچھا ابو کی زندگی میں کر دو، موقع اچھا ہے، وہ لینے دینے کا انکار کر رہے، پتہ مولوی صاحب میرے منہ پر تھوک کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اماں اللہ اکبر جب بھی تیرے پاس بیٹھو فرمائشیں لے کے بیٹھے گی، ابھی تو اس کی مصیبت سے میری جان کوئی نہیں چھٹ رہی تو دوسرا مصیبت کا گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ مولوی صاحب مجھے اتنا کڑوا جملہ کہہ کے گیا کہ مرنے والا یہ جملہ سنتے دنیا سے چلا گیا اور اس جملے کی 4 دن ہو گئے، آج میرے منہ کے اندر کڑواہٹ موجود ہے، اب تیری مرضی اس کے گلے کے اندر پھندا ڈال دے یا اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ دے۔ پوچھا تم نے کبھی پگڑی باندھنے والے سے؟ کس کے سر کے اوپر پگڑی بنوا رہے ہو؟ میں نے کہا کون سی بیٹی کی شادی تھی؟ وہ بیٹی بیٹھی ہے، میں نے کہا دی میں تیرے سر پہ پر ہاتھ پھیر دوں، میرے سر کی انگلیاں میری انگلیاں اس کے سر کے اوپر پھری، دھاڑے مار مار کے چمٹ گئی، کہنے لگی تیرا ہاتھ پھیرنے سے یوں لگ رہا میرا مرا ہوا باپ واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ تو اسے سر پہ پھیرنا چاہیے تھا، گلے سے لگانا چاہیے تھا، جس نے 4 دن ہو گئے ماں کو چپ نہ کرایا، بہنوں کے گھر کے کمرے میں بڑھ کے نہ دیکھا، میں ہی بہن تھی جس کی وجہ سے یہ اتنا زمان نکال کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب آخری دن تھا ابا جان کے مرنے کا، صبح دیر سے اٹھنا ناشتہ کر رہا تھا، مولوی صاحب بجلی چلی گئی، میں کیا کرتی، میں تو بہن بھائیوں کے غم کی ماری میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلہ بنا کر اس کی طرف یوں کر کے چلنا شروع کر دیا تاکہ بہن کے آنچل سے اس کو ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ مولوی صاحب اس نے یوں مجھے گھور کے دیکھا اور گھور کے روٹی کا لقمہ ہی پھینک دیا کہ جب تمہارے چہرے نحوستوں کے دیکھتا ہوں میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب وہ غم میرے ایسا سینے میں لگا مجھے ڈولی کی خواہش بھول گئی، اب تیری ذمہ داری بتا، اس کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دے، یہ پیروں میں ہاتھوں میں تکیے باندھ دے، اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ دے۔ رب العالمین کی قسم ہے دوپٹے کی حقدار میرا عزیز ماں ہے جو 4 دن سے اپنے گھر کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جسے یہ پتہ نہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد مجھے اس گھر کے اندر عزت سے روٹی ملے گی یا دھکا دے کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجھے چچا کہا گیا مولوی صاحب گھریلو زندگی پہ گفتگو کرو، کون سے گھریلو زندگی پہ گفتگو کرو؟ میرے عزیزوں کوئی مجھے گھر دکھاؤ، مال کی کمی کوئی نہیں، اے سی بھی گھر میں لگے ہوئے، کمرے کے اندر میرے عزیزوں طرح طرح کا فرنیچر بیڈ پڑے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم کسی کمرے کے اندر سکون کوئی نہیں۔ کسی ماں سے پوچھو کیا حال ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، کسی ابا سے پوچھو بزرگوں کیسی گزر رہی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس رونے کا مقصد کیا؟ حکومتوں نے تنگ کیا، کسی تنظیم نے تنگ کیا، کسی جماعت نے تنگ کیا، نہیں مولوی صاحب کس راتوں کو کندھے اٹھا پر اٹھا کر جسے بخار میں ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا تھا، آج اس نے اپنے نافرمانی کا ایسا بخار چڑھا دیا کہ موت آ گئی، بخار اترنے کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا ہے۔
اسی لیے اللہ کا قرآن ہے واللہ اکبر مالک کائنات بھی بے نیاز ہے. اللہ اکبر فرمایا عبدالحلال جا میرے بندوں کو میرا ذکر سنا دے. میرا نبی اپنے بندوں کے دلوں میں قرآن کی صورت میں میرا ذکر سنا دے اور میرے بندے کا ذکر سنا دے. باپ بیٹے کی فرما برداری کیا تھی؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. آج باپ بیٹا لڈو کھیلیں گے, آج بیٹا میرے عزیزوں کھیتوں میں ٹوبل پہ نہاویں گے, آج ہل چلاویں گے, کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کریں گے, لیکن وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے. اللہ اکبر. اگر باپ نے غلطی کی طرف قدم اٹھایا, میرے عزیزوں ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہے اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان کس کو پوجتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا, کوئی مٹی کا بنایا, کوئی لکڑی کا بنایا, جو تیرے بولنے پہ جواب نہیں دے سکتے. ابا جان جو تجھے دیکھ نہیں سکتے, تیرا پکا کھا نہیں سکتے, تجھے کھلا نہیں سکتے, تجھے پہنا نہیں سکتے. ابا جان یہ مدے ہو جائے سدھے نہیں ہو سکتے, تو گر جائے تجھے اٹھا نہیں سکتے. ابا جان ایسوں کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کہ اذ قال لأبيه يا أبتي. اے ابا جان کیوں ایسوں کے پیچھے پڑ گیا؟ مجھے بھی کہتے ہیں ان کو مان, آپ بھی ان کو مان. وہ کہنے لگے میرے بچے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. مجھے بھی پتہ ہے غلط کام ہو رہا ہے, لیکن میں اپنے باپ دادا کے ہاتھوں سے مجبور ہوں. جو بڑے کر رہے تھے, میرے بڑے نے میری ماں کی عزت نہیں کی, میں بھی کوئی نہیں کرتا. دادے نے مسجد میں پڑھ کے نہیں دیکھا, پوتا کیوں جاوے گا؟ دادا کھیتوں میں بیٹھ کے, ڈیرے میں بیٹھ کے اوکے کی سڑکیاں بھرتا رہتا, بیٹا جاوے گا مسجد کے اندر؟ کہہ دے نا باپ مرا ہوا, جا کے کہہ دے طالب علم واسطے 1 مہینے کی روٹی کا انتظام کر دے. اس نے باپ کے مرنے پر جانوروں کے لیے اتنا پیسہ, بیماریوں کے لیے اتنا پیسہ, فلانے فنڈ کے لیے اتنا پیسہ, فلانے فنڈ کے لیے اتنا پیسہ. کتنی لاکھ مساجد ہے اللہ اکبر پاکستان میں, کتنے لاکھ مدارس ہے پاکستان میں. ہر مسجد کے اندر خادم بھی ہے, مؤذن بھی ہے, قاری بھی ہے, خطیب بھی ہے, امام بھی ہے. ہر مدرسے کے اندر پڑھانے والا بھی ہے, شیخ الحدیث بھی ہے, مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, میرے عزیز و محترم بھی ہے. لیکن مجال ہے اس حکومت سے لے کر اس تک اور پچھلی حکومت تک, اللہ اکبر, آٹے دال کا خیال آیا, کسی مولوی کے چولہے کا کسی کو خیال نہ آیا. اللہ اکبر. کیا ان کی بچیاں کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کے بیٹے کوئی نہیں؟ کیا ان کا سمدانا کوئی نہیں؟ کیا ان کا سسرال کوئی نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو 10,000 12,000 پہ تم نے کیوں ٹال دیا؟ اللہ اکبر. یہ میرے عزیزو پیار والی بات کہہ کے جا رہا ہوں, پہلے معافی مانگ کے جا رہا ہوں. اگر میرے عزیزو بیٹیوں کا حق کھانے سے, اگر بہنوں کو دھکے دینے سے, ماں باپ کی قدر نہ کرنے سے اللہ کے دربار میں سوال ہوگا, تو میرے عزیزو کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی کیا جائے گا. میں تیرے دور کے اندر تیرے پاس مال تھا, تیرے پاس 24 ایکڑ زمین تھی, 10 جانور تیرے باڑے میں کھڑے تھے, 2 گاڑیاں تیرے پاس تھی, تیرے 4 بچے باہر تھے, 2 بچے پاکستان تھے. بتا تیرے دور کے اندر تیرے محلے کی مسجد کے اندر مولوی مصلی پہ بیٹھ کے کیا سوچتا تھا, مؤذن رو کے کیا مانگتا تھا, خادم کو کس بات پہ جگڑکی دیتا تھا. اللہ اکبر. مولوی کی ماں کینسر کے مرض میں پڑی تھی, اللہ اکبر. وہ میرے عزیزو 10 روپے کی لائن میں پرچی میں اسپتال میں میرے عزیزو کھڑا تھا, اسے پرچی دینے کو تیار کوئی نہ تھا, اور تو اپنے بچے کا 6,000 روپے اپائنٹمنٹ لے کے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا تھا. یہاں مجھے کھڑا ہو کے جواب دے, خدا پاک کی قسم میں غلط بیان نہیں کر رہا. میرے پیارو, عبدالحنان تمہارے پاس سال میں 1 مرتبہ آیا, میرے عزیزو حیثیت سے زیادہ ہی پیسے لے کے جاوے گا. یہی آواز جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ آپ کی مسجد کا مولوی روزانہ آپ کو سناتا ہے, آپ کی مسجد کا مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں آپ کو روزانہ سناتا ہے, آپ کی مسجد کا خطیب ہر جمعے میں 1 گھنٹہ دھاڑ کر کے آپ کو سناتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ زیادہ حقدار ہیں, زیادہ حقدار ہیں. میں تو میرے عزیز ذمہ داری سے, اپنے ذمے سے میرے عزیز فارغ ہو کے جا رہا تھا کہ آپ کی کمائی میرے پر حلال ہو سکے. جتنا میرا عزیز ہو, اللہ اکبر, بیٹی کی شادی ہوئی, 1,000 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہو, اللہ اکبر. میرے عزیزوں کوئی کھا کے جاوے گا, کوئی ہاتھ پیچھے
صاف کر کے جاوے گا، کوئی نمک کا، کوئی مرچوں کا، کوئی چکنا کا، دیگے 50 ختم ہو جائیں گی لوگوں کی، سی ختم نہیں ہوگی، بوتلیں کو ڈالے ختم ہو جائیں گے، میٹھے ختم ہو جائیں گے، یقین جانو 4-5 کہیں گے واہ 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 واہ، 10 کہیں گے روٹی چنگی نہیں دکھتی، نہ ہی پتہ نہیں فری میں روٹی پکوائی تھی، کوئی کہے گا گوشت پتہ نہیں حلال تھا یا حرام تھا، کوئی کہے گا پتہ نہیں چاول کچے تھے، دین سے نائی کو بنانے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کاش تیرے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا کہ 2 دیگے پڑوس کے مدرسے کے اندر بھیج دیتا، جو طالب علم 8 دن ہو گئے انہیں گوشت نصیب نہ ہوا، چل نہیں یقین آتا میرے ساتھ مدرسے میں چل، میں تجھے تیرے علاقے کے مدرسے دکھاؤں، میں افضل نہیں لے کے جاؤں گا، میں تیرے علاقے کے مدرسے دکھاؤں، اور محتم صاحب کو بٹھا کے قسم اٹھا کے بتا کتنے دن ہو گئے بچوں نے گوشت کوئی نہیں کھایا، میرے عزیزوں کے چپڑ کدو کھا رہے ہیں کہ بھنڈیاں شوربے والی کھا رہے ہیں، تیرا بچہ شمار میں کھا کر سجدہ نہ کرے، اللہ اکبر، یہ چپڑ کدو گھیا کھا کے سجدوں میں راتوں کو تہجد میں پڑ جائے، بتا پھر اللہ کو ان پہ ترس آئے گا یا تیری میری نسل کے اوپر ترس آئے گا؟ اور میرے پیارے یہاں حضرات کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کی قسم مولانا بھائی فیصل صاحب 2-2 کروڑ روپیہ مسجد پر بنوا دیا، محراب کہاں سے آیا ہوا ہے؟ شیشے کا کام سندھ سے کروایا، فرنیچر چنوڑ سے آیا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہاں کا محراب اور منبر چنوڑ سے آیا ہوا ہے، صفیں مدینے کی صفوں کے برابر آئی ہوئی ہے، اللہ اکبر، جیسی مدینے کی صفیں تھی ویسی محراب ہم نے گنبد خضرا جیسا بنا رکھا ہے، لیکن جو یہاں اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے اس کو بھی تو جا کے پوچھ، اس کی لیٹرین کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اس سے بھی تو جا کے پوچھ، اس کے گھر کے ساری برتن ڈنر سیٹ برابر ہے یا مختلف گھروں سے اکٹھا کیا ہوا ہے، اس سے بھی تو جا کے پوچھ، اس نے عید کی نماز کے لیے جوڑا اپنے پیسے سے لیا یا تیرے باپ کے مرے ہوئے کا جوڑا سے سال ثواب کے اوپر پہنا ہوا ہے؟ میرے پیاروں خدا کے واسطے تو ملک پاکستان ہے، یہ تو سربراہ اسلامی یہاں کا سربراہ بھی مسلمان ہے، یہ تو مسلم امہ کے اندر میرے عزیزوں سب سے زیادہ جو حیثیت ہے مکے مدینے کے بعد اسلامی ریاست تو پاکستان کو حیثیت ہے، خدا کے واسطے تم تو اتنے سخت دل نہ بنو کہ قرآن والوں سے دوری کرو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے آپ کی نسل آپ کو مبارک ہو، ہم بھی افواج پاکستان ملک پاکستان کے ہمدرد ہیں، آپ نے پاکستان کی فوجوں کو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی نسل کو دے دیا، ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنی نسل کو دیا، صحابہ کی غلامی کے لیے اپنی نسل کو دیا، اما عائشہ کے دوپٹے کی تپروٹے کی حرمت عزت کو قیامت کی صبح تک سلامت رکھنے کے لیے ہم نے اپنی نسل کو دے دیا۔ نہیں یقین آتا پشاور سے چلے جاؤ، کہیں تمہیں غلام غوث ہزاروی نظر آئے گا، کہیں تمہیں مفتی محمود نظر آئے گا، راولپنڈی کے اندر آ جاؤ تمہیں غلام اللہ خان نظر آئے گا، جیلم کے اندر آ جاؤ تمہیں حضرت جیلمی نظر آئے گا، جاؤ لاہور کی دھرتی میں تمہیں ہر کونے کے اندر اللہ کا ولی نظر آئے گا، مرد مجاہد نظر آئے گا، جاؤ جھنگ شہر کے اندر چلے جاؤ، خدا کی قسم صحابہ پر مر مٹنے والے تمہیں نظر آئیں گے، جاؤ کراچی میں چلے جاؤ، کہیں تمہیں یوسف لدھیانوی نظر آئے گا، کہیں نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ پڑا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے، ہمارے بچے روتے رہیں گے، کب تک تمہارے مرہون ممنت رہیں گے، کب تک تمہارے صدقے کے محتاج رہیں گے، کب تک تمہاری بچی ہوئی روٹی کے محتاج رہیں گے؟ خدا کے واسطے قرآن والوں سے اتنا ظلم نہ کرو، اللہ کی قسم، غریبوں کے بچے قرآن پڑھ کے غربت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کرے امیروں کے بچے قرآن پڑھیں، چودھریوں کے بچے قرآن پڑھیں، اللہ کرے وڈیروں کے بچے قرآن پڑھیں، منسٹروں کے بچے قرآن پڑھیں، وہ تنخواہ لیے بغیر مسجدوں کی امامت کرے، پھر اللہ اکبر دیکھو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی۔ آج اگر حکومت پاکستان اپنے بجٹ میں اعلان کر دیتی کہ حافظ قرآن کو اللہ اکبر جو قرآن پاک حفظ کرے گا گورنمنٹ سے 5 لاکھ روپے دے گی، جو عالم بنے گا اسے 5 مرلے کا مکان دیا جائے گا، اللہ اکبر جو مسجد کا امام بنے گا اسے 1 لاکھ تنخواہ، رب العالمین کی قسم ہے صبح اتنے بچے داخل ہوتے کہ مدرسے کے اندر داخلہ ہی بند ہو جاتا، لیکن مظلوم اللہ اکبر ہم نے ہمیشہ سے قرآن کو بھی لاواری سمجھا اور قرآن والوں کو بھی لاواری سمجھا، جتنا مرضی قرآن والوں کو لاوارث سمجھ لو، لیکن اللہ جل شانہ ان کا وارث بھی، ان کا وکیل بھی، ان کا کفیل بھی، ان کا معاوض بھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سارے میرے بندے قرآن چھوڑ دے، سارے میرے بندے قرآن والوں کا ساتھ چھوڑ دے، ان کو کہہ دو پرواہ نہ کرنا، جیسے میں نے ابراہیم کو آگ میں بچایا تھا، میں قرآن والوں تمہیں دنیا کی پریشانیوں میں ایسے بچا کے دکھاؤں گا، دنیا والوں کو بتاؤں گا قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا نام نہیں رہے گا، اور قرآن والوں کا قیامت کی صبح تک سورج کی روشنی کی طرح چمکتا دمکتا نام باقی رہے گا۔ مولوی کا بیٹا ہی حافظ کیوں بنتا، تیرا بیٹا کیوں نہیں بنتا؟ تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے، مولوی کا بیٹا کیوں نہ بنے؟ اپنے بیٹے واسطے دعا
دعا کر رہا مولوی صاحب دعا کرو انجینئرنگ پاس کر جائے. مولوی صاحب کے بیٹے کو کہہ رہا اسکول پڑھا کے کیا کرو گے؟ میرے عزیزو اللہ کی قسم اسکول کی تعلیم غلط کوئی نہیں. اسکول میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، یونیورسٹی میں پڑھے گا، آپ کا بیٹا پائلٹ بنے گا. اگر آپ کا بچہ جہاز نہیں چلائے گا تو ہمیں کون جہاز کے اندر بٹھا کے مکہ مدینے کی سیر کرا کے لائے گا؟ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو ہم مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ کی بچیاں ڈاکٹر نہیں پڑھیں گی تو ہماری بچی اپنے پیٹ کے اوپر سے دوپٹہ کس کے سامنے اٹھائیں گی؟ اگر میرے عزیزو آپ دنیا کے اندر ترقی نہیں کرو گے تو ہمارا پاکستان دنیا کی ترقی کی طرف قدم کیسے رکھے گا؟ سارے شعبے اپنی جگہ، سارے شعبے اپنی جگہ، لیکن اس اللہ نے تعلیم کا بھی ایک معیار رکھا، ایک کردار رکھا ہے. سنو، بچہ دنیا کے اندر آیا، کون سمجھدار ہے؟ کوئی روٹی کھلاوے گا، کوئی بڑے گوشت چھوٹے گوشت کو کھلاوے گا، کوئی شکار کھلائے گا. اور چلو دیسی مرغی کی ٹانگ کو ابال کر نونہال بچہ جس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی اس کے منہ میں ڈالے گا. کیا اس نے برا کیا؟ دیسی مرغی کھلا رہا ہے، اپنے بچے کو کھلا رہا ہے. نہیں، اللہ کو ڈاکٹر بھی دھکیل لیں گے، جھجھکیں گے، گھر والے بھی کیا کر دیا تو نے، کیا کر دیا؟ بچی بھی روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال دے گی، بچی کو بھی تھپاڑ دیا جائے گا. کیوں؟ ابھی وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ابھی وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کی ابتدا نرم غذا سے ہے، اس کی غذا گھونٹوں سے ہے، پانی کے قطرے سے ہے، دودھ کے قطرے سے ہے، شہد کے قطرے سے ہے. جب تھوڑا بہت ہو جائے گا پھر ماں منہ چبا کے دے گی، پھر بڑا ہو جائے گا، اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے قابل ہو جائے گا. اس وقت بھی ماں جھانکتی رہے گی بڑا لقمہ حلق کے اندر نہ پھنس جائے. جب جوان ہٹا کٹا ہو جائے گا پھر کہے گا امی روٹی دے، اماں کہے گی تیرے ہاتھ نہیں، آپ ہی لے کے کھا لے. اس لیے میرے عزیزو ڈاکٹر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، لیکن اللہ اکبر یہ عکس ہے، یہ میگنیٹ ہے، دل کے اندر یہ مقناطیس ہے. یہ ابتدائی تعلیم میرے عزیزو سائنس کو، بایو کو، الجبرا کو، فزکس کیمسٹری کو نہیں کھینچتا، یہ میگنیٹ قرآن کی تعلیم کو کھینچتا ہے. ابتدا میں جب ننا سا مجاہد ہو اسے الف با تا سا پڑھاؤ، اسے 6 کلمے یاد کراؤ، اسے نماز یاد کراؤ. جب قرآن کی حفظ سے، قرآن کی تعلیم سے اس کا سینہ بھر جائے پھر تمہاری مرضی جہاں مرضی داخل کرا دو. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو بات آپ کو بتاتا ہوں، آسان بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی ماں اسے پیمپر باندھتی ہے، بے شک اس میں ہگے یا موٹے اس کا ظاہر کبھی گندا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس کا ظاہر، اس کے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوں گے. میرے عزیزو اسی طرح قرآن کا غلاف، قرآن کا غول اپنے دل کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر چڑھا لو. اللہ کی قسم بے شک گندے ماحول کے اندر بیٹھے گا، نہ ظاہر گندا ہوگا نہ باطن گندا ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق، اس کی نسبت مقناطیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج ہماری بدنصیبی ہے، ہمارا بچہ شیشے پہ لگ گیا، ہمارا بچہ سنوکر پہ لگ گیا، ہمارا بچہ نشے پہ لگ گیا، کیونکہ ہم نے اس کے دل کے غلاف کو نہیں سیا ہے. اس کا دل خالی تھا. بدنگاہی کا اثر اس کے دل کے اوپر گیا، فحشی بات کا اثر اس کے دل کے اوپر گیا، موبائل کے اوپر جو گندے میسج آ رہے، جو گندی جھلکیاں آ رہی، اثر اس کے دل کے اوپر آ رہا ہے. میرے پیاروں میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے عمر ٹھاٹ باٹ کے اندر گزار دی، ہم نے عمر ٹھاڈے پن کے اندر گزار دی. یا بدینی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا گمراہی کی طرف آزر جا رہا ہے، بیٹے کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا گیا. ابا جان کو کہنے یا بطنی قد جانی من علم. ٹھیک ہے، تو عمر میں زیادہ تو اپنے علاقے کا چودھری ہوگا، تو اپنے علاقے کا راؤ صاحب ہوگا، رانا صاحب ہوگا، تو اپنے علاقے کا نمبردار ہوگا. جب اللہ بیٹے کو، چھوٹے کو ہدایت کا رستہ دے دے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کے پیچھے چلنا. انہوں نے کہا خبردار، ماروں گا تیرے سوچتا، کل کا بچہ آج مجھے سمجھانے آئے گا، تے پڑا دین پڑا ہوا ہے، جا اپنا کام کر، نہ تیری میرے سے بنے گی نہ میں تیرے سے بنے گی. اللہ اکبر. کیا میرے عزیزو جب باپ نے لٹھ اٹھایا تو بیٹے نے بھی لٹھ اٹھایا، کہنا قال سلام علیہ. ٹھیک ہے ابا جان، تیرا حق بنتا ہے مزوری کرنے کا، تیرا حق بنتا ہے لاٹھی اٹھانے کا، تیرا حق بنتا ہے گریبان پکڑ کرنے کا، لیکن میں بیٹے ہونے کے ناطے باپ کے آگے سلام علیہ فاستغفر لک ربی. دن میں تجھے دیکھ کر اللہ اکبر سلام کرتا رہوں گا، اور رات کو تیرا نام لے کے مصلی پہ خدا کو رو کے دکھاؤں گا. اللہ میرے ابے کو ہدایت دے دے، میرے ابے کو ہدایت دے دے. ابے کی راہ علیحدہ ہو گئی، بیٹے کی راہ علیحدہ ہو گئی. اللہ اکبر. دنیا کو کیا پتا تھا یہ ابراہیم ہے جو اپنے باپ کے گھر سے نکال دیا گیا، کل یہی ابراہیم ہے نبیوں کا سردار بنے گا، نبیوں کا باپ بنے گا. اس کی لڑی میں سے ایک لڑی آئے گی جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہوگا. اس اسماعیل علیہ السلام سے میں سارے کائنات کو سجاؤں گا، پھر قیمتی پھول محمد الرسول اللہ کو لے کے آؤں گا، پھر یہ ساری کائنات کا دلارا ہوگا، ساری کائنات کا پیارا ہوگا. اور میرا عزیزو
آج بھائی ساجد نے اپنے یار کو بلایا، اللہ اکبر، بڑا فنکشن تھا تو چلے نو سب کو دعوت دے دی، چھوٹا فنکشن ہے تو ہر ایک کو نہیں گھر والوں کو دعوت دی۔ اگر اس نے اس کے یار نے راستے میں پوچھ لیا ساجد یار تو نے پروگرام کرا تھا، کہ اللہ کی قسم تیری جان کی قسم میں نے تو چھوٹا سا پروگرام کرا تھا، بڑا پروگرام نہیں کرا تھا، یہ تیرے میرے دوست کا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں کوئی کام کروں گا جگری دوست کو نہیں بتاؤں گا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا جگری دوست کو نہیں بتاؤں گا، لیکن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جب خلیل کو اپنا دوست بنایا، اپنی دوستی کا اپنے پیار کا اظہار فرمایا، فرمایا خلیل میں تیری دوستی کو چھپاؤں گا نہیں، اللہ اکبر، ہر جگہ تیری دوستی کے تذکرے کروں گا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ اکبر، جس پتھر پہ تو کھڑا ہو کے بنائے گا اس کو بھی تیرے نام کی نسبت کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ 11 دفعہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، آدم علیہ السلام نے، شیش علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، اللہ اکبر، مشرکین مکہ کے دور میں حضرت زبیر بن عوام اور اسی طریقے سے حجاج بن یوسف، پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا، لیکن میرے عزیزو اللہ نسبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی دیواروں کی نسبت بھی تیرے ساتھ کرواؤں گا، اور میرا خلیل جب قربانی کا وقت آئے گا اللہ اکبر وہاں بھی تیری نسبت لے کے آؤں گا۔ ساری دنیا کہے گی میرے مخالف، میری توحید کے مخالف، میری وحدانیت کے، میری یگانیت کے مخالف، لیکن تیرا نام لیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہودی کہیں گے ابراہیم ہمارا، نصرانی کہیں گے ابراہیم ہمارا، مشرکین کہیں گے ابراہیم ہمارا۔ میں اللہ قرآن میں آسمانوں سے اعلان کروں گا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم تو ان کا ہے جنہوں نے اس کی نسل میں جو لال آیا وہ لال مکے کا در یتیم آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بیت اللہ شریف کی نسبت تیرے ساتھ کراؤں گا، بات مزدلفہ کی آئے گی نام تیرا آئے گا، بات عرفات کی آئے گی نام تیرا آئے گا، بات منا کی آئے گی نام تیرا آئے گا، اور جس کی کوکھ میں اسماعیل آئے گا اللہ اکبر، بات صفا مروہ پہ دوڑنے کی نام آئے گی، بات تیرا آئے گا، تیری نسل کا آئے گا۔ یا اللہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، رکوع کرنا تو عبادت ہے، قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، اللہ یہ دوڑنا کون سا عبادت ہے؟ پر میں نسبت دیکھ کے سورت کی ابراہیم کے ساتھ ہے، اور ابراہیم کون ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اے اللہ عبد الحنان ہے، نہ دوڑ سکے نہ چل سکے، بیت اللہ کا طواف کرے، یا اللہ صفا مروہ کیسے کرے گا؟ اور عبد الحنان جان نہیں چھوٹے گی، ویل چیئر پہ بیٹھ جا، دو بندوں کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کے سہارے آ، جب تک دوڑ کے نہیں دکھائے گا حاجرہ کی طرح یہاں اللہ اکبر خدا کو اپنی آج نہیں دکھائے گا، میں آسمان سے تجھے عمر حج کا ثواب نہیں عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر کر لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیے، حجر اسود کا بوسہ دے لیا، زمزم رج رج کے پی لیا، صحیح کی طرف صفا مروہ کی طرف یوں کر کے قدم رکھا، اسرائیل نے آ کے جھڑک جکڑ لیا، جان نکل گئی، پھر تو ہو جاؤں گا، پر میں نہیں، اللہ اکبر، تم مر گیا، تیرا قانون ختم ہو گیا، میرا قانون ختم کوئی نہیں۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا تیری شکل کا فرشتہ پیدا کروں گا جو صفا مروہ کے 7 چکر لگائے گا، جب 7 چکر تیری طرف سے فرشتہ لگائے گا تب میں تجھے آسمان سے حج عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، تیرا دوست تو اس کے ہاتھ پر، اپنے ہاتھ پر اس کا نام لکھتا ہے، اس کی نشانی تو اپنے پاس رکھتا ہے، یہ نشانی رومال میں، کاغذ میں، یہ نشانی قلم میں ایک دن نہ پید ہو جائے گی۔ جو میرا دوست ہے جب تک میرا نام رہے گا، میرے دوست کا نام بھی قیامت کی صبح تک رہے گا، جو چیز کو اس نے تعمیر کیا وہ بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، جن نشانیوں کو اس نے آباد کیا وہ بھی نشانیاں قیامت کی صبح تک آباد رہے گی۔ اللہ ایسا پیار کچھ دے کچھ لے کی پالسی پہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ ایسا پیار کہاں سے آیا؟ فرمایا وہ مجھے وقت یاد ہے جب میرے خلیل کے کپڑے اتار دیے گئے تھے، اللہ اکبر، جنیک میں ڈال کر یوں پگوڑے میں ڈال کے ہوا میں بلند کر دیا گیا تھا، جبرائیل اسرافیل میکائیل کی بھی دوڑیں لگ گئی تھی، اور آ کے کہتے خلیلہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھ لے، بارشیں برسا دے، پہاڑوں کو ملا دے، ہواؤں کے رخ بدل دے، اللہ اکبر، کس کی مرضی سے آئے اس کی مرضی سے آئے، بس اتنا بتاؤ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ہمارے سے زیادہ دیکھ رہا ہے، کہ پھر چلے جاؤ، اگر میں اس کی نگاہ سے دور نہیں پھر تمہاری مدد کی بھی ضرورت کوئی نہیں، میں جانوں، اللہ اکبر، میرا رب جانے، اللہ اکبر۔ جب ابراہیم کی زبان سے رو کے جملہ نکلا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اللہ اکبر، فرشتے اس کی زبان پہ جاری کروا دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف آ رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آ رہے، اللہ نے فرمایا اے آگ، میرے ابراہیم کے قدم رکھنے سے پہلے برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جا، ظاہر
میں تو آگ نظر آئے گی، لیکن اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو گرمی نہ لگے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب میرے عزیزو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس کی ٹھنڈک میں جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، جلدی سے جنتی جوڑا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈھانک دیا گیا، جنتی درخت وہاں لگا دیا گیا، پھل پھول وہاں لگا دیے گئے، کھانے وہاں رکھ دیے گئے، پانی کے چشمے لگا دیے گئے، مزے مزے سے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابراہیم بتا کمی تو کوئی نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں۔ مشیت الہی نے گوارا کیا کہ باپ تھا سب سے زیادہ مخالف تھا، اللہ نے آگ اور باپ کے درمیان پردہ ہی ہٹا دیا۔ جب باپ نے آگ میں دیکھا یہ تو بیٹا آگ میں گیا تھا کیا کر رہا ہے، یہ تو پھل کھا رہا ہے، کپڑے پہن کے بیٹھ رہا ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، ابراہیم تو بھی سچا، تیرا رب بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ ادائیں ہمیں پسند آئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ ادا تھی جب اتنے سے شیر خار بچے کو رو رو کے مانگا تھا، اللہ اکبر، پھر ہم نے بچے اور ماں کو گھر والی کو کہا تھا چھوڑا، ایسی جگہ چھوڑا، اس نے ہوں کی نہ ہاں کی، بچے کی طرف دیکھا اور میری طرف رو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابراہیم تیرے آنسوں کا میں مول ڈالوں گا، ابراہیم تیرے آنسوں کی میں قدردانی کروں گا۔ اللہ اکبر، چلے بابل سے، چلے عراق سے اپنے بچے کو بیوی کو لے کر، اور پھر میرے عزیزوں مکہ پاک جہاں بیت اللہ موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، بچے کو وہاں گود میں بٹھا دیا۔ شیر خار نہ بول سکتا، نہ ابا کہہ سکتا، نہ اماں کہہ سکتا، کچھ وہاں جو کھجوریں رکھ دی، پانی رکھ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے، اماں نے دائیں بائیں دیکھا کیا کر رہا ہے، اماں سمجھی پتہ نہیں بھول نہ گیا ہو، پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے چلنے لگ گئی، ادئی تک 2 میل نیچے یوں کر کے پہاڑی سے اتری۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، اماں ہاجرہ نے پیچھے سے کرتے کا یوں کر کے پلو پکڑا اور یوں کھینچا، ابراہیم علیہ السلام چھڑا رہے ہیں، پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ماں یہ سمجھ گئی، یوں آگے جھانک کے دیکھا، ابراہیم کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اماں ہاجرہ نے پلو کو یوں کر کے ہلکا کر دیا اور کہنے لگی اللہ امرنی، بس اتنا بتا دے تیری مرضی یا تیرے رب کی مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں آنکھ کی طرف دیکھا، آنسوں کی چھال آپ کے چہرے پر آ کے پڑی، اماں نے یوں کر کے دامن چھوڑ دیا اور وہاں نے یوں نہیں کہا چلا جا، واپس اوپر 2 میل چڑھ کے آئی۔ جب چھوڑ کے گئے تھے، بٹھا کے گئے تھے، وہاں آئی، وہ موڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ یہ خبر ابراہیم کو پہنچا دے، میرا ابراہیم بڑا پریشان ہے، جا کے بتا دے ابراہیم جس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تجھے ضائع پریشان نہیں ہونے دے گا، ہمیں ختم نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم جا چلا جا، جس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جانے، اس کی بندی جانے۔ اللہ اکبر، ابراہیم باپ تھا۔ آج دنیا نبوت کی اولاد کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کچھ نہیں کیا۔ دیکھ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، صبر و استقلال، آگ میں گرنے والا ہے، جھانک جھانک کے جھاڑیوں میں سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یوں کر کے جھاڑیوں میں سے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ نہ پریشان ہو، آج روتا ہوا شیر خار انگوٹھا چوستا میرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تاج نبوت میں نہ کہ تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میرے حوالے چھوڑ کے تو جا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز، اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، ابراہیم اسماعیل کا نام تو دور کی بات ہے، اس جگہ کو بھی قیامت کی صبح تک تابندہ رکھوں گا، اللہ اکبر، روشن رکھوں گا۔ عرب والے آئیں گے، عراق والے آئیں گے، انگلینڈ والے آئیں گے، پوری دنیا والے آئیں گے، مصر والے آئیں گے، مریدان کغان کی پہاڑیوں والے آئیں گے، پیرس کو دیکھنے والے آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب تک میرے مکہ میرا مدینہ نہیں دیکھیں گے ان کا کلیجہ ہی نہیں ٹھرے گا۔ جب یہاں آئیں گے، اللہ اکبر، آمنہ کا لال بھی زندہ باد ہو جائے گا، اس لال کا باپ ابراہیم بھی زندہ باد ہو جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بدلے بڑے اچھے دیا کرتے ہیں۔ جب یوں کندھے پر آیا بچہ، مختصر کر رہا ہوں میرے عزیزو، جب کندھے پر بچہ آیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، او لوگو امتحان بھی تو دیکھو کیسے کیسے آ رہے ہیں، یکن تو مہنگی ہو گئی، امتحان آ گیا ہے، چنی نہیں ملی، امتحان آ گیا ہے، اللہ اکبر، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، جیسے امتحان ہے یہ آزمائش ہے۔ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بچہ ہے۔ فرمایا ابراہیم چلو اسے چھوڑ کے آ جاؤ، کیا کریں؟ چلو ابراہیم تیاری کرو، کہاں کی؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، پترا میں نے خواب دیکھا، میرے بالک میں نے خواب دیکھا، انی اذبحك فانظر ماذا ترى، چھری پھیر دی تیرے پر،
تیرے میرے ورگا ہوتا اسپتال لے جاتا ابو کو جی پاگل ہو گئے جی بچوں کے گلے پہ چھری چلواتا پھر رہا. اتنا سمجھدار ہو گئے. لوگ کہتے ہیں جی بشیر تیری مت ماری گی ہر سال حج کر کے آتے. اتنا سمجھدار ہو کے حرام کام کر رہا ہے. وہ خواب حاجی بشیر کا نہیں تھا ابراہیم خلیل کا تھا. فلما بلغا معه السعي قال يا بني اني. چھری بھی عبدالحنان کے گلے پہ نہیں اسماعیل کے گلے پہ پھیرتا خواب کے. ابا جان یا قال یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ نے جو حکم تجھے دیا اسے کر دے. سوچنا رہی میری باری. ستجدنی انشاءاللہ. بولنا ذرا منہ سے ستجدنی انشاءاللہ. کو ذرا منہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان میں پل کے بھی نہیں جھپکوں گا. ابا جان میں اپنا کرتا بھی سیدھا نہیں کروں گا. یوں سیدھا ہو کے لیٹ جاؤں گا. جب بیٹے کی طرف سے دیکھا باپ کا حوصلہ بڑھ گیا. آج امت کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے. تمہارا باپ تمہارے سے روٹی نہیں مانگتا, تمہارا خون نہیں مانگتا, بس تمہارے سے میٹھا بول اور تمہارا سہارا مانگتا ہے کہ بچوں رات کو میرے پاس بیٹھ جایا کرو اور یوں کہا کرو ابا پریشان نہ ہو ہم ہیں. اللہ کی قسم تمہاری اس میٹھی بولی سے اتنے سے تمہارے لفظ سے تمہارا باپ ساری رات میٹھی نیند سوتا رہے گا. یہ تقاضا اس وقت یہ مانگا جائے. اللہ چلے بھئی حاجنا تیار کر دے بچے کو. کیا کرنا ہے کہ خاص دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. خود کی ماری ہلچل مچ گئی شیطان کو. آ گیا نا دروازے پر. ابراہیم علیہ السلام نکل کے اس طرف آئے, شیطان اس طرف آ گیا. آ گیا نا دروازے پر. اے بی بی کیا ہوا؟ کلی کلی بیٹھی. انہوں نے کہا ہاں. کہاں گیا تیرا گھر والا؟ کہاں گیا تیرا بچہ؟ کہا یار خاص سے ملانے کے لیے گیا. انانا چھری کوئی لے کے جاتا ہے, پھول لے کے جاوے گا, فروٹ کی ٹوکری لے کے جاوے گا یار سے ملنے کے لیے, کچھ گھر کا سامان گڑ پانی لے کے جاوے گا, چھریاں بھی کوئی یار سے ملنے, کوئی قتل کرنے جا رہا. کہ ابراہیم ہے وہ جانے مردوں کی بات میں ہم نہیں بولتے. کہ نا اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. وہ چھری پھیرنے والا چلتا کیا ہو ماروں تیرے جو بیٹے کے گلے پہ چھری. کہاں ہاں میری ماں. اللہ اللہ کی پناہ میں آئی. کہنے لگی کہیں یہ سچ نہ ہو. ددلی سے دروازے پر آئی. انہوں نے کہا تنہائیوں میں چھوڑ کے آیا, اکیلے چھوڑ کے آیا, مجھے ساتھ لے کے گیا, آج کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماتھا کھڑک گیا. پردہ دروازے کا ہٹایا. ابراہیم ابراہیم مولوی جی ذرا سنیو. ابراہیم ابراہیم کھڑکایا. نہ ادھر ملا نہ اس پاس سے نظر دوڑائی. جہاں کہیں نظر نہ گئی آسمان بنانے والے پہ نظر گئی. زمین و آسمان. اللہ آواز تو نہیں جاتی لیکن تیرے تک تو آ گئی ہے. اے اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کا شکوہ نہیں کیا لیکن آج مجھے گلا ہے. شوہر سے نہیں کروں گی تیرے سے کروں گی. ابراہیم کو میرا پیغام پہنچا دے. اللہ اکبر. آج تو میرے ساتھ بے وفائی کر گیا. میں نے تیرے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کی. ابراہیم جہاں تو نے آزمایا میں نے ثابت قدم ہو کے دکھایا. کاش آج بھی مجھے آزما لیتا. میں تیرے ساتھ بے وفائی نہ کرتی. کیا کرتی؟ ابراہیم رسی نہ لے کے جاتا, میرے کان میں بتاتا, اس سے زیادہ سجا دیتی, سوار کر میں تیرے ساتھ جاتی. مینا کے میدان میں ابراہیم تجھے بیٹے کے پیر اور ہاتھوں پہ رسیاں نہ باندھنی پڑتی, مجھے ساتھ لے جاتا, بیٹے کو لٹاتا اور ہاتھ پیر مجھے پکڑوا دیتا. اللہ اکبر. بیٹے کے گلے پہ چھری تو پھیرتا, اس کے حلقوم سے خون کی دھار نکلتی, میرے ہاتھ کے اوپر گرتی. ابراہیم یہ بیٹے کے خون میں رگے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیتی اور رو کے دکھاتی, اللہ شوہر کو استقامت عطا فرما اور میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما. فرمایا ہاجرہ تجھے بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا قیامت کی صبح تک. جب میرا محمد میری توحید کے ترانے قرآن میں سناتا رہے گا, ذکر تیرا تیرے بیٹے تیرے گھر والے کا بھی قرآن میں آتا رہے. حج کیا ہے میرے عزیزو؟ ٹھیک ہے اللہ اکبر, لیکن علماء فرماتے ہیں یہ ایک گھر کے افراد کی اداؤں کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا نام, اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نام, اما ہاجرہ کے صبر کا نام. اللہ نے حج جیسا رکن عطا فرما دیا. اللہ تمہیں بھی نصیب فرمائے, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. میرے عزیزو پیسہ اللہ نے دیا ہے, کوشش کرنا حج کے بعد عمرہ کھلے جا کر وہ مقام دیکھ کے آنا جب بیٹے کو ابراہیم نے لٹا رکھا تھا, وہ مقام دیکھ کے آنا. جب رسیاں بندی تھی وہ مقام دیکھ کے آنا. جب ہاجرہ نے رو رو کے اللہ کو کہا تھا اللہ بچہ پیاسا ہے کہ مر نہ جائے, اس ایک بچے کے رونے کے صدقے پہ اللہ نے ساری انسانیت کو ساری دنیا سے اعلیٰ پانی عطا فرما دیا, جس کا دیکھنا بھی ثواب, جس کا پینا بھی ثواب, جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے, جس کو جس مرض جس نسبت سے جس مقصد کے سے پیے گا اللہ مقصد پورا فرمائے گا, جس کو پی کے جو دعا کرے گا اللہ وہ دعا ہی قبول فرمائے گا. اللہ کرے
کرے یہ نسبت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے. اور میرے پیاروں زندگی انسان کی گزر گئی اور گزر اور جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور میرے عزیزو مرنا آپ نے ہے, بچنا میں نے بھی کوئی نہیں. مرنا میں نے ہے, بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. اللہ کی قسم آج زمین کے اوپر میرے عزیزو ٹانگے پسار کے بیٹھے ہیں, کل جکڑ کے تنیا باندھ کے کفن میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. یہاں گرمی لگی, اٹھ کے بیٹھ گئے, بیٹھ کے اٹھ گئے, ٹانگے پھیلا لی, ٹانگے چوڑی کر لی. وہاں تو سگا بیٹا 3x5 4.5 کی قبر بنا کے جائے گا. نہ کروٹ بدل سکیں گے, نہ اٹھ کے بیٹھ سکیں گے. کچھ ایسا کام اپنے ہاتھ سے کر جائیں. اللہ نے مال ڈھور کا وارث بنایا, اللہ نے زمین مربع کا وارث بنایا. کچھ ایسا کام کر جاؤ, ان ہاتھوں کی انگلیوں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو, اپنی قبر میں پہنچا دو. 10 روپے مدرسے کو دو گے, قبر میں آپ سے پہلے چلا جائے گا. 20 روپے مدرسے کو دے وہ, قبر میں آپ سے پہلے چلا جائے گا. عقل مند آدمی وہ میرا عزیزو جو کسی نصیحت پر عمل کرے. آج کے پروگرام کی بڑی نصیحت یہ, دنیا کا مکان ساتھ لیا, دنیا کا مکان بنا لیا, آخرت کی بنیادیں بھی کمزور ہیں, آخرت کی قبر کی دیواریں بھی کمزور ہیں. کوئی ایسا عمل کر جاؤ, کسی روتے ہوئے کو ہنسا دو, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو, کسی بچھڑے ہوئے کو ملا دو, کسی کے جھگڑے میں آپس میں صلح کرا دو, کسی کو مکان کی چھت دے دو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, راستے سے رکاوٹ والی چیز ہی اٹھا دو, گرمی کے موسم میں کسی کو ٹھنڈا پانی ہی پلا دو, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, کسی کی بیٹی کی ڈولی کے اٹھنے میں آسانیاں ہی پیدا کر دو, کسی مزدور کے کام آ جاؤ. جاؤ جاؤ اسپتال سرکاری چلے جاؤ, کوٹرادا کی کچی کوٹھی کے اسپتال میں چلے جاؤ. کوئی مریض پرچی کو الٹی پکڑ کر بار بار دیکھ رہا ہے اور یوں کر کے کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, چپکے سے اس کی جیب میں 500 روپے ہی ڈال دے. کیا پتا بچے کے واسطے سیرپ کے پیسے نہ ہو, کیا پتا ماں کے واسطے ٹانگوں کے درد کی گولیاں کوئی نہ ہو, کیا پتا ہسپتال میں باپ کو خون کی ضرورت ہو. جا جا جفا ڈال کے سینے سے لگا, مرض نہ پوچھ کیا ہے, پوچھنا کیوں کھڑا ہے, 2-4 ہزار میرے عزیزو جیب میں ڈال دے. کیا پتا تیرے پیسے سے جو دوائی آئے اللہ اس میں شفا ڈال دے, اسے اللہ اکبر باپ کا سایہ مل گیا, تجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا. یہ کام کر, دکھالا ہوا میرے عزیزو دنیا نہ دیکھے بلکہ اللہ دیکھے, دنیا نہ دیکھے اللہ دیکھے. محلے کے اندر کوئی بیمار پڑا ہو اور نہ امید ہو گیا ہو, کوئی مسجد کے اندر تنہا بیٹھا ہو اور اس کے کپڑے بھی پسینے سے پھٹ رہے ہو, چپکے سے جا کے پوچھ, میں تیرا بھائیوں بتا کیا حاجت ہے. جب تو مجھے رو کے دکھاوے سمجھ جا مجبوریوں نے سے رلا دیا ہے, بے بسیوں نے سے رلا دیا ہے, بچی کی جوانیوں نے سے رلا دیا ہے, بیٹے کی نافرمانیوں نے رلا دیا ہے, بے روزگاریوں نے رلا دیا ہے. اور میرے پیارو قربانی کے جانور لے کے آؤ, شوخی نہ مارنا. اللہ اکبر. بچوں کو کمرے میں بٹھا کے ٹھوک بجا کے غصے سے نصیحت کریو. کسی غریب کے بچے کو اپنا جانور دکھاتے شوخی نہ مارنا. اور یوں نہ کہنا میرا ابا لے کے آیا, تیرے ابے کے پاس پیسے ہوتے تو تیرا ابا بھی لے کے آتا. بلکہ ایسا سبق دے, میرے بھائی جب قربانی کریں گے تو بھی آ جانا, ہم دونوں مل کے ابو کے ساتھ گلے پہ چھری پھیریں گے, پھر ہم دونوں مل کے گوشت تقسیم کر کے آئیں گے. بتا تجھے جانور کا گوشت پسند ہے, میری امی کو کلیجی پسند ہے, ہاں تو میرے گھر آنا, میں تجھے کلیجی بھی دوں گا, میں تجھے گوشت بھی دوں گا. کیا پتا کسی غریب کے, کسی مسکین کے, کسی چھوٹے بچے کے تیرے محبت بھرے الفاظ سے مسکراہٹ چہرے پر آ گئی, اس نے ہنس کے دکھا دیا, اللہ تیرے میرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا. عید قربان آ رہی ہے, امتحان کا دن آ رہی ہے, مستحقین کے لیے قربانی کرو گے, یتیموں مسکینوں کے لیے قربانی کرو گے, یا تو اللہ نام کی قربانی چھوڑ دو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا چھوڑ دو. اللہ کی قسم نبی عبد البشیر کا نہیں ہے, نبی عبد الرشید کا نہیں, نبی ساری امت کا ہے, غریبوں کا بھی ہے, نبی کا ہے. ہم تو روزانہ چھوٹے گوشت کھاتے ہیں, بڑے گوشت کھاتے ہیں. میرے عزیزو کیا پتا تیرے فریج کے اوپر کا حصہ بھرنے سے پہلے میرے عزیزو یہی گوشت کسی غریب کے دسترخوان پہ جاوے, اتنا دیو کہ ایک وقت کی ہنڈی جی بھر کے کھا لے, اپنی مرضی سے کباب بنا لے, اپنی مرضی سے ٹکے بنا لے. اللہ اکبر. تو یہ تو 8 دن کے بعد گوشت مل جاوے گا, اسے تو 1 سال کے بعد گوشت
گوشت ملے گا. اللہ اکبر. کسی کو دروازے سے دھتکارنا نہیں. ہاں بھائی لے جا, اپنے نصیب کا لے جا, بجائے دھتکارنے سے یار میں نے اوروں کو بھی دینا ہے, بڑے امید لگا کے بیٹھے ہیں, اتنا لے جا. اللہ مجھے 2 قربانیوں کی توفیق دے, میں 2 کروں گا, پھر جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماؤں گا. خدائے پاک کی قسم کیا پتا کسی کے ویڑے کو آباد کرو, اللہ ویڑا آباد کریں گے. کسی کی میرے عزیزوں مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل کر دو, اللہ ہماری مایوسیوں کو ختم کریں گے سارے کوشش میرے عزیزوں. روزانہ نیت ہوتی ہے میں اتنے 1000 کما کے لاؤں گا, میں یہ کام کروں گا, میں یہ کام کروں گا, بچوں کو اسکول لاؤں گا, بچوں کو اسکول چھوڑ کے آؤں گا. نیت کرو میں روزانہ کسی روتے ہوئے کو ہنساؤں گا, کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا. روزانہ میں نے 10 نیکیاں ایسی کرنی ہے جو میرے اللہ کے لیے ہوں, بندوں کے لیے نہ ہو. میں نے 50 روپے ایسی جگہ ایسی ہاتھ میں دینے ہیں جو اپنے گھر, چلو روٹی لے کے جا سکتا, برف تو ٹھنڈے پانی کے لیے لے کے جا سکتا ہے. اپنے فریج میں روزانہ برف کے پیالے جماؤ, 4 پیالے جماؤ, 2 اللہ کے بندوں کے لیے ہیں, 2 میرے لیے. غریب پیے گا گویا میں نے پیا. خدا پاک کی قسم, وہ نیکی نہیں جو کروڑوں روپے میں کی جائے وہی قبول ہوگی میرے عزیزو. اللہ اکبر. نیکی کسی کو اچھی بات کہہ دینا, کسی کے لیے اچھی بات اس کے منہ پر نہیں, اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر دینا. اللہ اکبر. اس نیکی کو بھی اللہ قبول فرمائے گا. کیا خیال ہے, کریں گے کوشش. لیکن میرے عزیزو اللہ کے بندوں کے حق پورے کرنے کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد پہلا اللہ کا حق, نماز کا سجدہ. آج گڑبڑ, آج جھگڑے بھائی جی اللہ اور بندے کے درمیان میں. فرمایا ہاتھ لے لے, چہرہ جیسا مرضی بنا لے, پیر جیسے مرضی بنا لے, لیکن یہ تین انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی اور کو نہ دینا, گڑبڑ ہو جائے گی. ہاتھ دل تو بیوی کو دے دے, بچوں کو دے دے, لیکن یہ حصہ مجھے ہی دینا, میرے آگے جھکانا. نہ پڑی نہ کھڑی نہ لیٹی نہ زندہ نہ مردہ, نہ پیر نہ فقیر, کوئی نہیں. لا مسجود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, کوئی خالق نہیں. جو لا کا وہ لا ہوا, جز لا کا کل لا ہوا. پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. پھر کیا ہوا, اللہ. میرا مقصود بھی تو, میرا مسجود بھی تو, میرا معبود بھی تو. جس دن میرا دل اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی, غیروں کے آگے سے نہیں صرف اللہ کے آگے پیشانی جھکنے لگ گئی, تو پھر میرے عزیزوں حکومتوں پر بھی ایسی سختی ختم ہو جائے گی, عوام پر سے بھی سختی ختم ہو جائے گی. کیا خیال ہے, کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے کی. توبہ کے کلمات سارے پڑھ لو. پیر مرید بنانے نہیں آیا بلکہ توبہ کروانے, توبہ کرنے آیا. سارے زور زور سے میرے ساتھ کلمات پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ پڑھے پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مل کے پڑھے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہو, یا اللہ میری توبہ کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, جھوٹ سے, چوری سے, بدکاری سے, بدنگاہی سے, بدعہدی سے, بری باتوں سے, وعدہ خلافی سے, حرام کمائی سے, حرام راستے سے, ہر وہ کام جس سے اللہ تو ناراض ہوتا ہے, ان سارے کاموں پر 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا, اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بلکہ اتنا راضی ہوئے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, گناہوں کو معاف بھی کر دیا, گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیا ہے. اللہ پاک اس پروگرام میں برکت عطا فرمائے. ابھی مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں میرے خیال سے, 2-4 منٹ میں تشریف لا رہے ہیں. اتنی دیر میں رفیق کے سفر ڈرائیور ہے گاڑی کا, سادہ سا نعت خان ہے, سادہ سا, آپ کی دعاؤں عطاؤں وفاؤں کا منتظر ہے. 2-4 اشعار نعت کے پڑے گا, آپ حضرات بھی محبت کا مظاہرہ کرو. اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے.